السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام و عزیز نوجوان دوستو، جیسا کہ ہم لوگوں کا یہ معمول ہے کہ قرآن کی کوئی ٹاپک کو لے کر ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور کسی ایک میٹر کو ہلکا پھلکا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے لیے میں نے سوچا ہے کہ قرآن کی سورہ بلد کی جو آیتیں ہیں اس ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ 30ویں پارے کا جو سورہ بلد ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا انتخاب یا اس میٹر کا آپ کے سامنے تذکرہ، اس کے لیے جو ذہنی طور پر میری تیاری ہے وہ یہ ہے کہ میں ابھی ایک واقعے یا ایک تجربے سے اس بات کو شروع کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ہمارے ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ میرے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک خاتون ہاتھ پھیلائے مانگ رہی تھی کچھ، اور وہ کچھ التجا کر رہی تھی کہ میری بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی دوا کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے جو دوست تھے وہ فارمل ایجوکیشن کے اندر یہ ایم فارما ہے وہ، تو انہوں نے پوچھا کہ رؤوف صاحب کیا ایسے لوگوں کو خیرات صدقہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ عام طور پر اس میں پروفیشنل بھی ہوتے ہیں اور حقیقی حاجت مند بھی ہوتے ہیں، یعنی جینیون لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ فرضی اور بناوٹی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا کیا جائے۔ تب میں نے ان سے جو کچھ گفتگو کی، میں نے جو کچھ ان کو بتایا، اس کا نچوڑ یا اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ میں نے اپنے ان ساتھی سے کہا کہ دیکھیے اصل میں قرآن میں جو کچھ باتیں آتی ہیں ان کو اگر اچھی طرح سے ہم انڈرسٹینڈ کر کے ان میٹرز کو سالو کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی، ورنہ تو جو الجھن آپ کے مائنڈ میں ہے وہی الجھن میرے مائنڈ کو ہوا کرتی تھی، وہی الجھن ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ خدا کے راستے میں دیں، لیکن کبھی کبھی کوئی واقعات اور حادثات یا معاملات ان پر ایسے واضح ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے ایسے آ جاتے ہیں جس سے ان کو بہت صدمہ ہوتا ہے، بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ صاحب کیسے اس بات کو جانا جائے کہ کون جینیون ہے اور کون آدمی فرضی طور پر اس قسم کے کام کرتا ہے۔ تب میں نے کہا کہ قرآن کی اگر آیتیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، سوسائٹی میں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے اور جو بہت زیادہ قابلیتوں سے اللہ نے سرفراز کیا ہے، چاہے وہ مالی طور پر ہوں، چاہے وہ ایجوکیشنلی طور پر ہوں، چاہے وہ عقل و فہم کے اعتبار سے ہوں، جو صلاحیتیں اللہ نے سوسائٹی میں انسانوں کو دی ہیں، اللہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ کوئی انسان اپنا مال ہی صرف اللہ کے راستے میں دے دے، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال کے خرچ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر انوالومنٹ بھی انسان کا ہو۔ ایسا نہیں کہ نرے طور پر آپ پیسہ کمائیں، اپنا کھائے پیئیں اور اپنی موج مستی کریں، اپنی زندگی گزاریں اپنی بیوی بچے اور بال بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ پیسہ جو آپ کے پاس سرپلس ہوتا ہے اس کو آپ اللہ کے راستے میں کسی کے حوالے کر دیں کہ صاحب لیجئے، صاحب اس کو لے جائیے اور بانٹ دیجئے، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی، آپ اپنی آدھی ادھوری رسپانسبلٹی نبھاتے ہیں جو اللہ آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں رہنے کے بعد ان تمام کیٹیگریز کے لیے آپ کے پاس ایک سسٹم بنے، اور اس سسٹم کے اندر آپ کا اپنا خود ذاتی پیسہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا انوالومنٹ بھی ہو، اور اگر کسی وجہ سے آپ کا پیسہ نہ ہو سکے تو آپ کا انوالومنٹ ضرور ہو۔ اب ایسی صورتحال کے اندر
اگر آپ ایک ٹوٹلی اچھی خاصی آرگنائزیشن بناتے ہیں اور اس قسم کی جگہ اس قسم کی آرگنائزیشنز بنتی ہیں اور ان آرگنائزیشنز کے اندر ہر آدمی اپنے پوٹینشلز کو، ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو جو کچھ وہ دے سکتا ہے، مال کی شکل میں ہو تو مال کی شکل میں بھی دے، مال کی شکل میں نہ ہو تو اپنی صلاحیتوں کی شکل میں دے، اس شکل کے اندر اس آرگنائزیشن کے اعتبار سے اگر آپ اس قسم کی آرگنائزیشن قائم کریں گے اور اس کے بعد اس کے لیے ایک پرفیکٹ نظام قائم کریں گے اور اس نظام کے تحت آپ کسی بھی حقدار کو، کسی بھی محتاج کو، کسی بھی مسکین کو، کسی بھی ضرورت مند کو اس کی تمام باتوں کو پوری اچھی طرح سے انکوائری نکال کر اگر آپ اس تک اپنے مال کو اچھی طرح سے ویل آرگنائز وے میں پہنچانا شروع کریں گے تو ایک تو آپ قرآن کے مطابق اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے والے ہوں گے جو اللہ نے آپ کے ذمے کی ہے، اور اسی طرح اپنے مال کا صحیح طور پر آپ مصرف پائیں گے۔ اس طرح وہ لوگ جو فرضی طور پر اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں یا پھر وہ پیسہ اور مال لوگوں سے حاصل کرتے ہیں جبکہ وہ اتنے مال کے وہ مستحق نہیں ہوتے جتنا مال وہ وصول کر لیتے ہیں، تو اس کا دوسرا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے حقدار ہوتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں 20 مقامات کے اوپر اس قسم کی باتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس کو انتہائی ویل آرگنائز وے میں ہونا چاہیے اور پھر آپ کی انوالومنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے پرس سے نکالا اور 100 کی نوٹ دے دی، یا آپ چیک بک آپ نے پھاڑی اور اس میں 10,000 روپے کا یا 1,00,000 روپے کا چیک لکھ کے دے دیا، تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ کو جو مال اللہ نے دیا تھا اس مال کو اس کے حقدار تک پہنچانے کے لیے جو رسپانسبلٹی، جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی تھی اس کو آپ نے آدھا ادھورا پورا کیا اور آدھا ادھورا غیر مکمل کیا۔ چنانچہ قرآن کی آیتوں کے اندر یہی بات بتائی جاتی ہے، اللہ نے اس کو بہت ہی خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ اس نے گھاٹی کو سر نہیں کیا، یعنی وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا، یعنی وہ اونچائی کی طرف جانا نہیں چاہا، کیونکہ اونچائی کی طرف جانا انسان کے لیے مشکل لگتا ہے۔ اللہ خود اس کی جو ہے ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، اللہ خود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا جانو کہ عقبہ کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا چھڑانا، یعنی سوسائٹی میں جو لوگ جس قسم کے مسائل اور پرابلمز کے اندر گھرے ہوئے ہیں ان کو ان پرابلمز سے باہر نکالنے کے لیے آپ کی اپنی تگدو ہونا، آپ کے اپنے پیسے کا انوالومنٹ ہونا، آپ کے اپنی ایفرٹس کا انوالومنٹ ہونا، ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن کے ساتھ جب آپ کا پیسہ کسی ایسے آدمی تک پہنچے گا، جب آپ کی صلاحیتیں، جب آپ کی کوالٹیز، جب آپ کی پوٹینشل ایک ایسے آدمی تک پہنچیں گی جو مجبور ہو، لاچار ہو، پریشان ہو، اس کی انویسٹیگیشن کے بعد اس کے معاملے کو سالو کرنے کے لیے آپ اپنی ساری ایفرٹس لگائیں گے، تب کیا ہوگا؟ آپ اس کو پورا کرنے والے ہوں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا اللہ فرماتے ہیں یا پھر کھانا کھلانا بھوک کے لیے۔ اب آپ بتائیے کہ کیسے آپ جانیں گے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو آپ کو یا تو اندھا بھروسہ کرنا پڑے گا، اور جب اندھا بھروسہ کر کے آپ لوگوں کے حوالے اپنا پیسہ، اپنی دولت کا حوالے کر دیں گے ایسے ہی نان آرگنائز وے کے اندر، تو پھر چند دن کے بعد جا کر پھر آپ کو وہاں پر مایوسی ہوگی، وہاں پر جا کر آپ کو افسوس ہوگا، وہاں پر پھر آپ ایک بہت مختلف قسم کے تجربے کریں گے، اور جو ہمت، جو حوصلہ اپنی گاڑی کمائی سے کمایا ہوا پیسے کا اللہ کے راستے میں اور اللہ کے بندوں کو دینے کا ہے وہ پھر ٹوٹنے لگ جائے گا۔ پھر آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلنے لگ جائیں گے جیسے الفاظ نکالنے کو اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ آپ کو ان الفاظ کے نکالنے کا حق نہیں ہوتا ہے جب آپ پوری طرح سے انوالومنٹ نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے پاکٹ سے پیسہ نکالا اور کسی کے حوالے کر دیا، ہو سکتا ہے وہ جائے اور کہیں ڈرنک کرنے لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ جائے کہیں جوا کھیلنے لگ جائے، ہو سکتا ہے وہ جائے اور اس پیسے کو لے کر کسی اور غلط شوق کو کرنے لگ جائے۔ یہ بھی پاسبل ہے۔ یہ کیوں پاسبل ہوا؟ اس لیے پاسبل ہوا کہ جو انوالومنٹ اپنے پیسے کے خرچ کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید دینا تھا،
جس کمبینیشن کو آپ کو نبھانا تھا اس کمبینیشن کو آپ نبھا نہیں رہے، اس لیے ہوا کیا؟ اس لیے ہوا یہ کہ اس کے بجائے اس کے کہ اس سے فائدے ہوتے، الٹا نقصانات ہونے شروع ہوتے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا بھوکے کو، کس کے دن؟ بھوک کے دن، یتیمن ذا مقربہ، یتیم کو جو قرابت دار ہے، آرفن کو جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ریلیٹیو ہے، کیونکہ اس کے اندر اویئرنیس نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر سمجھداری نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر سینس نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے سمجھداری اور سنجیدگی نہیں، سنسیئرٹی نہیں ہوتی ہے، اس لیے عین ممکن ہے کہ آپ کے دیے ہوئے سپورٹ کو وہ مس یوز کر لیں۔ اس کے لیے آپ کو ویل آرگنائز وے کے اندر جانا پڑے گا، ویل آرگنائزیشن بنا کر اس سسٹم کو آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، جیسے آپ نے اور ہم نے دنیا کے بہت سارے معاملات میں کیا ہے۔ بھائی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سارے کے سارے شہریوں کو اچھی سے اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کرے، لیکن جب گورنمنٹ کے ادارے اس کام کے کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کرپشن کی وجہ سے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے پرائیویٹ ادارے بنائے، پرائیویٹ اداروں کے اندر اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا، پرائیویٹ اداروں کو آپ نے کنسٹرکٹ کیا، اور پھر اپنے بچوں کو ویل ایجوکیشن دینے میں آپ سکسیسفل اور کامیاب ہو گئے۔ ویسے ہی اگر حکومت نہیں کرتی ہے آرفنس کے لیے، اور کوئی بڑے ادارے نہیں کرتے ہیں آرفنس کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے جو بھوک سے بلکتے ہیں، جن کو کھانے کا مسئلہ ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس معاملے کے اندر ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا آپ نے اپنے ذاتی معاملات میں کیا ہے۔ اب آپ کو آگے آنا پڑے گا، اپنے انوالومنٹس کو دینا پڑے گا، چاہے وہ یتیم کا معاملہ ہو جو آپ کا خرابت دار ہو، جو آپ کا ریلیٹیو ہو، یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین، ایسا پور پرسن، ایسا غریب آدمی جو کیا ہو؟ وہ متربہ ہو، یعنی جو خاک نشین ہو، جو مٹی میں ملا ہوا ہو، حالات اس کے انتہائی بیڈ ہوں، وہ بہت ہی پور کنڈیشن کے اندر ہو۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے آپ کی انوالومنٹ، آپ کے پیسے کی انوالومنٹ، آپ کی اپنی ذاتی انوالومنٹ، اس کے بعد جا کر یہ پاسبل ہو سکے گا کہ آپ منیمائز کر لیں گے دھوکے کو، منیمائز کر لیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ختم کر سکیں، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو منیمائز کر لیں، اور جب کوئی چیز منیمائز ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، اس کے بعد پھر اللہ اس کو بھی پھر ایمان سے جوڑتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہر عمل ایمان سے جڑتا ہے، ایمان کی بات آتے ہی پھر عمل کی بات آ جاتی ہے، عمل ایمان کے بغیر نظر نہیں آتا۔ چنانچہ آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہوں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جیسے کہ ہم نے ایمان کا ڈیفینیشن بھی آپ کو گزشتہ میں بتایا تھا آپ سے کہ ایمان کا ڈیفینیشن ایسے کچھ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں کہیں رہتا، بلکہ ایمان کا ڈیفینیشن آپ کے عمل کے ذریعے سے کلیئر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سورہ انفال کی آیتیں گزشتہ ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ انفال کی ابتدائی آیتیں دیکھو تو وہی بات چلتی ہے، اور کہا جاتا ہے مختلف قسم کے فنکشن اور مختلف قسم کی آپ کی ایکٹیویٹی بتائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کے پاس جو ہے یعنی عزت کی روزی ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اب یہاں بات آتی ہے رحمۃ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے، وہ ہوگا جو آمنو ہوگا، اللہ میں بلیو کرنے والا ہوگا، اللہ میں یقین کرنے والا ہوگا، امن کو پھیلانے کا امن کا علمبردار ہوگا، وہ پیس کو پھیلانا چاہے گا۔ کیسے پھیلے گا پیس؟ ایسے ہی پھیلے گا جب سوسائٹی کے اندر اس قسم کی امبیلنسنگ ہوگی، سوسائٹی کے اندر اتنی بہت زیادہ امبیلنسنگ ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے جرائم ہوں گے، جو ہے لوگ کرائم کرنے پر مجبور ہوں گے، مختلف قسم کی جو ہے پرابلمس سوسائٹی کے اندر اس کو بڑھائیں گے۔ لیکن جب اس معاملے کو لے کر آپ کا انوالومنٹ بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جو حقیقی مستحق ہے وہ آپ کے سپورٹ کا حقدار بن جائے گا، اور جو حقیقی مستحق نہیں ہے وہ بازو کر دیا جائے گا، اور وہ اب اس قسم کے جرائم بھی کم ہونے شروع ہو جائیں۔ یہاں تک کہ میں تو آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بہت زیادہ نامور ادارے ہیں جو رفاہی کام کرتے ہیں،
جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں ان کو بھی جب آپ سپورٹ دیتے ہیں تو آپ کی ایک رسپانسبلٹی اور بن جاتی ہے کہ آپ جا کے انکوائری بھی کریں، ان سے اپنے رابطے اور ان کے کانٹیکٹ کو آپ خرید تر کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کیا سمجھیں گے. آپ نے اگر کچھ فنڈز دیے ہیں، آپ اگر وہاں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو بہت مبارکبادی کی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی انکوائری نہیں کرتے، قریب سے ان فنڈز کے یوز کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے، تو آپ اپنی ذمہ داری کو آدھی ادھوری کرتے ہیں. اور جب آدھی ادھوری آپ ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کے اپنے فنڈز، نہ صرف یہ کہ آپ کے اپنے ویلفیئر کے کام کے لیے دینے والا مال، نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے کوئی گڈ رزلٹ نہیں نکالے گا، بلکہ اس سے کچھ بیڈ رزلٹ بھی نکلنے شروع ہو جائیں گے. تو یہاں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وتواصوا بالصبر ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ وہی ہوگے، وہی لوگ ہیں جو آمنو ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور یہ صرف ایسا نہیں کریں گے بلکہ ان تمام کاموں کے کرنے کے درمیان جو پرابلمز ہوں گے، جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، ان تمام ڈیفیکلٹیز کو وہ صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ اس کو فیس کرتے رہیں گے اور اس کی تلقین کریں گے، اس کی کاؤنسلنگ کریں گے لوگوں کو بھی. وتواصوا بالمرحمہ، اور یہ سارے کام انتہائی رحمت، شفقت اور لوگوں کے ساتھ مہربانی اور رحم کے ساتھ اس کو انجام دیں گے. اس قسم کی پوری پکچر اللہ قرآن کے اندر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جب ایک انسان اپنی لائف میں سمیٹ کر لاتا ہے تو پھر وہ انسان بنتا ہے جس کو اللہ مومن کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان ساتھی بھی جیسے جیسے یہ اپنے پریکٹیکل لائف میں آپ لوگ آتے چلے جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ آئے گا، آپ کے پاس دولت آئے گی، آپ کے پاس سرمایہ آئے گا، آپ کے پاس بہت سارے اور مزید ایفرٹس آئیں گے اور آپ کی اپنے ایکسپیرینس آئیں گے. ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جوڑ کر جب آپ اللہ کے راستے کے اندر، اللہ کا راستہ کہیں گے اس کو. اللہ کا راستہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی سے لڑ بھڑ جائے، کوئی جہاد اور جنگ کی باتیں کرے. اللہ نے قرآن میں جتنے فنکشن انسان کی زندگی میں بتائے ہیں، ان تمام فنکشنز کو ویسے ہی فلفل کرنا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس کو اللہ نے کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. لہذا آپ اپنی جوانی کی عمر کو اس قسم کے قیمتی کاموں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو بہت زیادہ انجوائے ملے گا، بہت زیادہ آپ کو سیلف سیٹسفیکشن ملے گا اور آپ کو لائف کا پرپس سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً اللہ نے جو لائف دی ہے انسان کو، اس لائف کا پرپس کیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہی لوگ رائٹ ہینڈ والے ہیں. چنانچہ قرآن نے دوسرے مقامات کے اوپر رائٹ ہینڈ والوں کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سکسیسفل لوگوں کی علامت اور نشانی اور سمبل بتایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ باتیں بہت کافی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان دوست ان میٹرز کو لے کر بہت سوچیں گے اور اس کو قرآن سے بہت ساری دوسری آیتوں سے اور دوسرے احکامات سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت باتیں آپ کو جڑتی ہوئی اور آرگنائز وے میں آتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. آج کے لیے میں ان تمام نوجوان ساتھیوں سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.